بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ عہد نبوی میں مدینہ کی دوسری جنگ خندق کہلائی، جو سن 5 ہجری بمطابق 624 عیسوی میں لڑی گئی۔ کفار قریش، غطفان قبیلہ کے لوگ اور یہود سب ہی اس جنگ میں مل گئے۔ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ ان کی اصل غرض یہ تھی کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے۔ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینہ منورہ میں رہ کر ہی خندق کھودی۔ مدینہ کے شمال مغرب میں حرۃ الشرقیہ و حرۃ الغربیہ کے درمیان یہ خندق کھودی گئی۔ اس خندق کو کفار تجاوز کرنے پہ قادر نہ ہو سکے۔ کفار نے مدینہ منورہ کا تقریباً 25 دن تک محاصرہ جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایسی تیز و تند ہوا چلی کہ کفار قریش کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ مجبور و ناچار، نامراد و ناکام ہو کر مکہ واپس ہوئے۔ ان دونوں جنگوں میں بھی کفار قریش کی دلی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ ادھر یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ کئی مرتبہ غداری کی، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو قینقاع اور بنو نصیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا اور بنو قرظہ قتل کر دیے گئے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر ان کی غداری نہایت سنگین تھی اور ان کے قتل پر داخلی فتنہ کا دروازہ بند ہوا۔ اس کے بعد غزوات اور سرایا کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حجاز و نجد اور ان کے علاقوں میں بہت سی جنگیں ہوئیں، جن میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یہاں تک کہ سن 8 ہجری 630 میں یہ جنگوں کا سلسلہ فتح مکہ پر اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کے بعد مدینہ منورہ کو مرکزیت حاصل ہوئی۔ سارے جزیرۃ العرب سے عربوں کے قافلے آتے رہے اور برضا و رغبت حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتی مشن کو مزید وسعت دی اور بادشاہوں، امراء اور جزیرۃ العرب سے باہر کے اہم قائدین کو دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مامون میں مدینہ منورہ امن و سکون کا گہوارہ، اقتصادی و اجتماعی ترقی کا مرکز، آبادی ترقیات کا محور، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسلامی حکومت کا مرکز بن گیا تھا۔ ماہ ربیع الاول 10 ہجری بمطابق 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام پر حملہ کے لیے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری ہوئی، یہاں تک کہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور اس جہان فانی کو خیر آباد کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان حالات مدینہ پر عہد نبوی کا زرعی دور ختم ہوا۔